اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو برائی کرتے دیکھو، کوئی گناہ کرتے دیکھو، تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے اس کو برا جانو۔ اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، کہ اگر تم اسے دل سے برا جانتے ہو، نہ زبان سے روکتے ہو نہ ہاتھ سے روکتے ہو، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ یعنی صرف آپ نے اس گناہ کو گناہ جانا اور خود کو اس سے بچا لیا، اس سے دور ہٹ گئے، اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اسے برا سمجھا کہ یہ برا کر رہا ہے، تب بھی آپ کا ایمان بہت کمزور درجے کا ایمان ہے۔ اور کسی کو ہم گناہ کرتے دیکھیں، نہ ہاتھ سے روکیں نہ زبان سے روکیں، اور خود اس کے ساتھ شامل بھی ہو جائیں کہ آپ تو جو کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، تو پھر ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، کیا ہمارے پاس ایمان بچا بھی کہ ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اس کے ساتھ شامل ہیں؟ اگر کسی کو آج منع کرو تو آدمی کہتا ہے ارے یہ بڑے بھاری دیندار بنے پھر رہے، یہ بڑے بھاری دیندار ہیں۔ ارے بھائی ہم بڑے بھاری دیندار نہیں ہیں، ہم بڑے ہلکے دیندار صحیح، مگر تجھ سے تو دور رہ لیں، شاید اللہ تعالیٰ ہلکے دیندار ہونے کے باوجود اس وجہ سے بخش دے۔ تو اپنے سماج میں یہ چیزیں بناؤ کہ اگر کسی کو غلط کرتا دیکھو تو کم سے کم اس سے خود تو دور ہو جاؤ۔ آپ سوچو کہ کسی کی شادی بیاہ کے اندر اگر ڈی جے بازے ہوتا ہے، ڈھول تماشا ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پتا چل جائے، تو اس کے بعد اگر لوگ یہ کہیں کہ بھیا ہم نے اس کے یہاں شامل نہیں ہونا، دو چار باراتوں میں آپ کر کے تو دیکھو، قسم خدا وحدہ لا شریک کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سماج کا سوشل بائیکاٹ ایک ایسی سزا ہے جو جیل بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دو چار لوگوں کی باراتوں میں خامے پھینکتے ہوئے تو دیکھو، اس کے بعد سمجھ لیں کہ اس کا ہوتا کیا ہے۔ اگر ایک بیٹے کی یا ایک بیٹی کے نکاح میں اگر آپ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا اس کی خامیوں اور غلطیوں کی وجہ سے، تو اگلی بار وہ سدھر جائے گا اور اس کو یقین ہوگا کہ لوگ میرا بائیکاٹ کر دیں گے، مجھ سے دعا سلام بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ہے کیا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں، تم جو کرتے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کی ہمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جرأت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ایک گناہ، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اگر کسی نے ایک بار کوئی گناہ کر لیا تو پھر وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ جب پہلی بار گناہ کرتا ہے تب تک اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، اور اگر ایک بار اس نے گناہ کر لیا تو پھر نہیں بچتا وہ، پھر اسے لگتا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ میں تو یار بڑا ڈر گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، سمجھ رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دھوکے کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، مکاری کرتا ہے، اور اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری گرفت کر لے اور میں برباد ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں۔ لیکن جب وہ ایک بار کسی کے ساتھ دھوکا کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا دیتا ہے، سمجھے، اور پھر اس کو لگتا ہے کہ ارے میں نے سب کچھ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی آج ہمارے سماج میں بیاج بڑھتا جا رہا ہے۔ میں تو حیرت میں ہوں کہ ایسے ایسے سفید پوشاک لوگوں کے نام سنتا ہوں کہ وہ فلاں صاحب نے بیاج پہ پیسہ دیا، فلاں صاحب بیاج کا کام کر رہے ہیں، فلاں حاجی جی بیاج کا کام کر رہے ہیں، فلاں صاحب داڑھی رکھ کے بیاج کا کام کر رہے ہیں۔ میں حیرت میں ہوں سن کے کہ یا اللہ کس سے رکھوں کس سے نہیں رکھوں۔ ایسے ایسے نام سننے کو مل جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، ارے وہ بھی ایسا کر رہا ہے، کس پہ بھروسہ کرے دنیا میں۔ لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی سب کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کر لے، اور جب تحقیق ہو جائے، مضبوط ذرائع سے پتہ چل جائے، تو پھر اس سے کم خود کو بچا لے، ورنہ اسی کے ساتھ مارا جائے۔ یہ جب سے کاروبار ہلکے ہوئے ہیں تو جن لوگوں کے پاس کیش نقدی ہے ان میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کام تو کوئی کاروبار میں دم نہیں ہے، انہوں نے کہا اسی سے کام چلا لیا۔ وہ مجبور آدمی جس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ پیسے اس کو چاہیے کسی مجبوری کے تحت، تو وہ بیاج پہ پیسہ اٹھا لے رہا ہے، 10-15%، 20-20%، 25-25%۔ ایسے ڈاکو اور جری ہو گئے کہ غیر مسلم ڈر جاتا ہوگا، مگر آج کی تاریخ میں بہت سارے مسلمان کہلانے والوں کو ذرہ برابر خوف نہیں، اور کھلم کھلا بیاج کا کام کر رہے ہیں، دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چھوڑ لیں۔ لیکن مولانا صاحب سے چھپ جائے گا، پبلک سے چھپ جائے گا، رشتہ داروں سے چھپ جائے گا، لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا جو حقیقی مالک ہے۔ جس کو حساب دینا ہے اس سے نہیں بچ سکتا،
وہ سب جانتا ہے کہ تیرے من میں چل کیا رہا ہے، تو کر کیا رہا ہے۔ اس لیے خدا کے خوف سے ڈرو، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تمہاری یاری دوستی رشتہ داری تعلقات میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص بھی بیاج کا کام کر رہا ہے، تو اس سے خود کو فوراً دور کر لو، ورنہ سمجھ لینا کہ آگ اور ایندھن جب جمع ہوں گے تو ایندھن جل کے رہے گا، آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، کسی نہ کسی دن آگ لگے گی ضرور۔ ایسے لوگوں سے خود کو فوراً بچا لو، ورنہ وہ کسی نہ کسی دن آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے ڈوبے گا کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔